السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، سب پر غالب ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی اور سختی کے ساتھ آسانی دیتا ہے، خوف کے ساتھ امن دیتا ہے، بندش کے ساتھ فراخی دیتا ہے، بیماری کے ساتھ صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، دن کے ساتھ رات اس نے رکھی ہے، سردی کے بعد گرمی ہے، فقیری کے بعد امیری ہے، اور ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ خوبصورتی اور اپنے رب کی معرفت کس کو حاصل ہوگی؟ وہ جو اس کے لیے محنت کرے گا، وہ جو اس سے اپنا تعلق استوار کرے گا، اور جو شخص اللہ کو مانتا نہیں ہے وہ اس ساری سوچ سے محروم رہ جائے گا، دین کی خوبصورتی کو وہ نہیں دیکھ پائے گا۔ تو یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان معاملات کو لے کر چلا جائے۔ آج ہم بات کریں گے الحاد کے نتائج اور اس کے اثرات پہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ، جنہوں نے اس موضوع پہ بہت ریسرچ کی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی ہے، طریقے سجھائے ہیں، اور ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بہت سی ہم نے بات کر لی الحاد پہ اور اس کی ساری کیٹیگریز پہ، اور ایسے ہے جیسے ذہن کھل گیا ہے، سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہو جاتی ہے، کس کس جگہ پہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں، کس معاملے کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں خاص طور پہ آپ سے پرسنل ایکسپیرینسز جاننا چاہوں گی، کیونکہ آج ہی میرے ساتھ ہوا کہ میں کسی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ڈاکٹر تھیں، اور ان کو میں نے بتایا کہ میں ذرا ریکارڈنگ کے لیے جا رہی ہوں، تو انہوں نے ٹاپک پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم ایتھیزم پہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس طرح پیچھے ہو کے کہا کہ اچھا یہ بھی ایشو ہے، اور مجھے لگا کہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو اس کی سمجھ نہیں رکھ رہے، اویئرنیس نہیں ہے، اور یہ فتنہ جو ہے پھر اس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا جب ہم اس کے لیے کوئی سد باب نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے اپنے تجربے میں بہت سے ایتھیسٹ بچے دیکھے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، بہت سے فورمز پہ آپ رہیں۔ میں ایکچولی جسے کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان بچوں کو دیکھا اور سمجھا اور آئیڈینٹیفائی کیا، اور آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے ان کے بارے میں۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں کر رہے، لیکن ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ذہنیت کیا ہوتی ہے اور اس کے اثرات کیا نظر آتے ہیں انٹلیکچولی۔ کیسے یہ بچے آپ کو نظر آئے؟ انٹلیکچولی یہ بچے، مجھے یہ لگا کہ یہ بہت اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ کس سینس میں سپیریئر؟ وہ اپنی لاجک، چاہے وہ کتنے ان لاجیکل ہو رہے ہوں اپنی لاجک میں، ان کو لگتا ہے کہ جیسے جو لاجک ہم نے دے دی، جو فزکس ہم نے پڑھ لی، خاص طور پر سائنس کے جتنے بھی ڈسپلنز ہیں نا، ان میں سے فزکس کا سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ انکار کرتے ہیں اللہ کی ذات کا۔ کیا اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ اساتذہ ہمیں ملتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، وہ موجود ہیں اور وہ فزکس کے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ اوپنلی میڈیا پہ اور کلاسز میں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں؟ کیوں نہیں، بالکل، وہ تو بہت بڑے اس کے کلپریٹ ہیں اس ساری چیز کے۔ صحیح۔ اور انفارچونیٹلی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح کے اساتذہ کئی جگہوں پہ کورسز کرواتے ہیں ایتھیزم کا۔ ان کو کون یہ اجازت دے دیتا ہے؟ ایک اسلامی مملکت ہے تو ان چیزوں کو تو چیک رکھنا چاہیے بالکل بچوں کے ایمان کا۔ اگر آپ ہو گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ تو نہ ہو کہ آپ اس ساری چیز کو اس طرح پروپیگیٹ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو سپیریئر ایٹیچیوڈ ہے، یہ ان کا اپنی سٹڈیز میں ہی صرف ہوتا ہے یا دین کے معاملے میں ہوتا ہے؟ دین کے معاملے میں، دین کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا۔ صحیح۔ دین کو ہی تو مسئلہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو ریجیکٹ کیا ہے، دین کو حقیر سمجھ کے۔ ایک بچے نے یہ کہا کہ دین کے جو قوانین ہیں نا ان کو ہم نہیں مانتے، اور نہ ہی ان کی کوئی ضرورت ہے، ہم اس سے بہتر قوانین بنا سکتے ہیں۔ اس قانون میں تو عورتیں بھی اپریس ہو رہی ہیں، اس قانون میں تو انہیریٹنس میں بھی ناانصافی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور بس وہ چند چیزیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس سے بہتر خود اپنی ریشنل استعمال کر کے تو ہم قوانین بنا سکتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی۔ اچھا، آپ کی بات یہ سن کے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بچے خاص طور پہ خواتین کی بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کو سپریس کیا گیا، ان کو کوئی حق نہیں دیا گیا، لیکن یہ بات تو ہمارے وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جب جو لوگ دین کو کسی لیول پہ پریکٹس کر رہے ہیں
ان کے اندر بھی دین کی سمجھ نہیں ہے, اور وہ اس وجہ سے جب وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو وہ ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسی وجہ سے تو آگے سے بچے اس طرف کو چل پڑتے ہیں نا, ہمارے ہی پیرنٹس کے, ٹیچرز کے, ہمارے ہی ڈاؤٹس جب ٹرانسفر ہوتے ہیں نا تو یہ بچے تو ہم سے زیادہ ایکسپوئر رکھتے ہیں. میں جب یوتھ کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں, میرے سامنے تو شاید میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں, اور اب اس پروگرام کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں بھی ذرا اس طرح دیکھنا شروع کروں, لیکن جب بھی میں کہیں پڑھاتی ہوں اور ینگسٹرز کو پڑھاتی ہوں, جب میں ان کو کہتی ہوں کہ جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے اور جب سے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ہے تو اس میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میری زندگی میں برکت بھی بڑھی ہے اور آسانیاں بھی آئی ہیں, اور جو کچھ میں نے ویسے نہیں حاصل کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کی برکت سے وہ مجھے دیا ہے. یعنی میں ایون میڈیا میں آنا کبھی نہیں سوچ سکتی تھی, کسی پلیٹ فارم پہ جا کر کوئی بات بتانے کا کبھی میں تصور نہیں کر سکتی تھی, اور بھی کتنے ایسپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ انسان نہیں سوچ سکتا. اور جب میں ان کو وہ بتاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ بھی پاسبل ہے دین میں رہتے ہوئے. بالکل, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا, ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا, ہم اس کو یہ زندگی بھی بڑی پاکیزہ گزروا دیں گے. بالکل. اچھا, انٹلیکچولی تو آپ نے بتا دیا کہ وہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو میچ لیس سمجھ رہے ہیں. واٹ اباؤٹ دیئر مورلز, کردار ان کا؟ دیکھیں کردار کی تو اپنے کی خود گواہی دے رہے ہیں نا. ان میں سے ہر ایک جو مینلی جو میرے سروے میں جو باتیں تھیں نا, ان میں سب سے زیادہ 3-4 باتیں آئی تھیں. ایک یہی کہ اسلام سپریس کرتا ہے, عورتوں کو سپریس کرتا ہے, نعوذ باللہ ناانصافی کے قوانین ہیں اس کے, اور پلس یہ کہ میں گلٹ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. صحیح, میں کانسٹنٹ گلٹ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. لیکن ان کی اپنی مورل ویلیوز کیسی ہیں جب وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ادب سے بات نہیں کرتے, تمیز سے بات نہیں کرتے. ان کے جو فیس بک کے جو اکاؤنٹس ہیں اور ان پر بھی ان لوگوں نے یعنی ایک بلا وجہ کی جو ایک بری لینگویج ہے, اور بلا وجہ کا کسی کا آپ مذاق اڑاتے رہیں, بلا وجہ آپ اگر ایتھیسٹ ہو بھی گئے ہیں, اگر الحاد آ بھی گیا ہے, تو اس کا یہ کہاں سے مطلب نکل آتا ہے کہ آپ مسلمان کا مذاق اڑائیں یا برقعے کا مذاق اڑائیں, اس کی میمز بنائیں, اس کے کارٹونز بنائیں, اور پھر اسی طرح سے آگے بڑھ کر ایسی ہستیوں کا آپ مذاق اڑائیں. تو یہ کہاں سے بات آ جاتی ہے؟ تو یہ لیک آف ادب جو ہے نا, یہ میں نے بہت دیکھا, اور اس بات سے میرا دل بڑا خفا ہوا. ادب جو ہے, میں ابھی مجھ سے کوئی ایک ینگ بچی ہی ڈسکس کر رہی تھی, اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ ٹویٹر پہ اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ جو لوگ دیندار ہیں وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اور دے وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ اکراس, تو وہ بہت ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتے ہیں, یا وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن اس نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے, اور وہ اتنے ہارش ہیں ہر ایک کی طرف, اور اتنی بری لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ وہ پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے نا, اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے, وہ آرام سے بات کرتا ہے. صحیح, وہ خالی برتن زیادہ بچتا ہے نا. بالکل صحیح. تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی, تو اس کی وہ جو انہوں نے ایک آڑ لینی ہے نا, وہ اپنی ہارشنس میں اس کی آڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر گھر میں والدین کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ پڑھائی میں, کریئر میں, باقی چیزوں میں بہت ایکسل کر رہا ہے, لیکن بات بات پہ بحث کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے, تو پھر ان کو ذرا الرٹ پہ رہنا چاہیے کہ یہ وہاں پہ طریقے ان کو صحیح سکھانے چاہیے. بالکل, والدین کے جو سگنلز ہیں نا وہ بہت تیز ہونے چاہیے. صحیح, اپنی اولاد کے بارے میں. اچھا, سوشلی ان کے کیسے بیہیویئرز آپ نے دیکھے؟ سوشلی جو میں نے جس کمیونٹی کو میں نے دیکھا ان میں سے, تو وہ کچھ تو تھے کہ جن کو ان کے پیرنٹس سے بالکل کٹ آف ہو گئے ہوئے تھے, اینڈ دے ڈڈ ناٹ کیئر. اور لیکن جنرلی پھر یہ بہت زیادہ ملنا نہیں پسند کرتے, پھر ان کا اپنا ہی ایک حلقہ ہے, اور اس کے اندر پھر یہ منتھلی یا بس یہ وہی آپس میں ہی یہ ٹھیک رہتے ہیں. یہ کسی اور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی آئسولیٹ ہوتے ہوتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنے. جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ کیا بات کرتے ہیں؟ جیسے میں اور آپ بات کریں گے تو ہم اللہ کی بات کریں گے, ہم کوئی کسی کو بھلائی کی طرف ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کریں گے, تو ان کے پھر کامن کیا یہ بات کرتے ہیں؟ کامن پھر یہی کرتے ہوں گے. میں نے اب اس طرح سے ان کی مجلسیں اٹینڈ تو نہیں کی, لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح ان کے فیس بک اکاؤنٹس پر جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ کس طرف کام کر رہا ہے, اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے یہی ہو رہی ہوں کہ اب ہم کیا لکھیں اور اب ہم کس طرح سے مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھوں تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گی کہ اسلام کی آئیڈینٹی ہے
لیکن ایتھیزم کی کوئی آئیڈینٹی نہیں. دیکھیں اسلام بالکل لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا، تمہارے لیے تمہارا طریقہ زندگی، میرے لیے میرا طریقہ زندگی. تو اسلام تو ایسی شناخت رکھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے پانی ہے نا، تو پانی کے اوپر آپ وہ آئل ڈالیں تو آئل اوپر الگ ہی تیرتا رہتا ہے. تو اسلام اسیمیلیٹ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کے اندر. پیور اسلام اسیمیلیٹ نہیں ہوتا، اپنی آئیڈینٹی قائم رکھتا ہے. صحیح. تو اسلام کی آئیڈینٹی تو ہے اور یہ کبھی ختم ہوگی بھی نہیں. کوئی کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ہے ایتھیزم، تو ان کی آئیڈینٹی تو وہی ہے کہ جو باقی ساری یہ جو میٹیریلسٹک ورلڈ بن گئی ہوئی ہے، ہم نے کیپٹلزم کا ذکر کیا، کارپوریٹ کلچر کا ذکر کیا، وہ ساری آئیڈینٹی یہی ہے کہ بس دنیا کے بن جاؤ غلام. صحیح. اچھا، اب آپ نے یہ جو بتایا کہ مورلی ادب آداب نہیں ہے اور سوشلی بھی اس طرح سے وہ نہیں، ان کا کوئی بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہوتا. ہمارے عام لوگ اس طرح کہتے ہیں جب بھی کوئی ایسا بیہیویئر نظر آتا ہے، بزرگ ہمارے کہتے ہوتے ہیں کہ اب لوگوں میں خدا خوفی نہیں رہی، اور خدا خوفی ہو تو انسان جو ہے وہ ایک اچھے بیہیویئر کی طرح لے کر سب سے ڈیل کرتا ہے. تو یہ جو خدا خوفی ہے، اس کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور جب ان بچوں میں نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ پھر اس کی لیمٹس کہاں تک چلی جاتی ہیں؟ دیکھیں یہی تو جسٹ ہے ہمارے دین کی، خدا خوفی جس کو کہتے ہیں، تقویٰ جس کو کہتے ہیں. اور سورہ الرحمن میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اس کو 2 جنتیں ملیں گی، 2 باغ ملیں گے. تو یہ جو ڈر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو گھر بیٹھے ڈرتا رہے اور ہاتھ جوڑ کے بس بیٹھا رہے اور ہلے جلے نہیں، کانپتا رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ ڈر جو ہے وہ اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا ایک لائف سٹائل بنا دیتا ہے وہ جو ڈر ہے. تو ڈر ہی تو ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ کا. بہت ضروری ہے کہ ڈر ہونا چاہیے. فیئر. جی ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی میں ملاقات کراؤں گی آسمہ شیخ سے. اور یہ ایک اسلامک اسکول میں سینئر مینجمنٹ میں ہیں. کیونکہ ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے ینگسٹرز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ الحاد کے لیے ہماری کیا فکر ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور ایسا بچہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. ان کے کمنٹ سنتے ہیں، ان کے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی لیں گے ایک شارٹ بریک. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول کیسر اپنے پروگرام میں مجھے شامل کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پہلا سوال مجھ سے یہ ہے کہ الحاد کے لیے ہماری کیا فکر ہونی چاہیے. تو اصل میں جو مسلم معاشرہ ہے اس کے لیے الحاد ایک ایسے کینسر کی طرح ہے جو جسم میں گریجولی انٹر کرتا ہے اور اس کے بعد پھیل جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پورے جسم کو متاثر کر کے اور ضائع کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کا انسداد، اس کو ختم کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس کی ایک جو سب سے بڑی اور مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ اور یوم آخرت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ پھر صرف اللہ کا انکار نہیں کرتا بلکہ وہ اس پورے ڈاکٹرن کا انکار کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے، ایک طریقہ ہے ہماری زندگی گزارنے کا. ہم پھر ہر اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں جو ہمارے گرد ایک دائرہ اصولوں کا، ضوابط کا، قوانین کا باندھ دیتی ہے. اور جب ان قوانین سے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی شخص عاری ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر، ان لوگوں کے اندر، ان انسانوں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. علماء کے نزدیک ملحد جو ہے وہ مشرک سے بدتر ہے، اس لیے کہ گو کہ مشرک بھی اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہے لیکن وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیٹرن گاڈز یا دوسرے خدا بنا لیتا ہے. جبکہ ملحد جو ہے وہ تو اللہ کی ذات کا اور اللہ کی ذات سے پھر ریلیٹڈ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان سب کا انکار کر دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی اور خطرناک قسم کی بیماری ہے جس کا سدباب ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا دوسرا سوال مجھ سے یہ تھا کہ پھر ایسے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو ارلی یوتھ ہے یہ ایک بہت ونربل اور ایک بہت سینسٹیو ٹائم ہے جس کے اندر اکثر بچے انٹلیکچول کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب ان بچوں کو ان کے سوالات کے درست جوابات وقت پر نہیں ملتے تو اس کی وجہ سے کنفیوز ہو کر وہ اس طرح کے عقیدے کے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. کئی بار ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کرٹیکل تھنکنگ کے نام پہ ان سوالات کو انکریج کر دیتے ہیں جن کے اندر جانے میں ہمارے دین کا اور عقیدے کا بگاڑ ہے.
ہم سے پہلے گزرنے والی جو نسلیں تھیں اور ہمارے جو اسلاف تھے، انہوں نے ان سوالات کے اوپر ایک بند باندھا ہوا تھا، اور انہوں نے ہمیں اچھے سوال اور علم والے سوال میں اور کفرانہ سوال کے اندر فرق کرنا بھی بتا دیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پچھلی نسلوں میں الحاد جو تھا اٹ واز ایز اف کہ اٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، اس کا وجود ہی نہیں تھا. نہ ہونے کے برابر ایسے لوگ تھے کہ جو اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے. ہم نے جب غلط سوالات کو انکریج کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے بچے ایک ایسی راہ پہ چل نکلے کہ جو پھر ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ان بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہیں بہت شفقت، محبت اور بہت حکمت کے ساتھ ڈیل کریں. ان کے ذہن میں ابھرنے والے ہر سوال کا جواب بہت حکمت اور دانائی کے ساتھ دیں. ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس میں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک چھوٹی عمر میں استوار ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی محبت ایک بہت چھوٹی عمر میں ان کے دلوں کے اندر داخل ہو جائے. اور اس میں بچوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو کھانا نہیں آتا تو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، اس کو لباس پہننا نہیں آتا تو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں. اسی طرح یہ یوتھ یا یہ ٹین ایجرز جو اس وقت اس بیماری کا شکار ہیں، ایک بہت چھوٹی عمر میں ان کو پکڑ کے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت کو استوار کروانا ان کے والدین اور ان کے اسکول اور ان کے تعلیمی اداروں کا فرض ہے. پھر اس کے بعد الحاد سے بچنے کی سب سے آسان جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے بنانے والے سے معرفت کروائی جائے. چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس کاز اینڈ ایفیکٹ کی ان کو بتائی جائیں کہ آپ کے گھر کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کے یہ تو نہیں سوچتے کہ بجی ہوگی، خود ہی بج گئی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تو بج رہی ہے، بلکہ آپ اٹھتے ہیں، آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ باہر بجانے والا کون ہے. اسی طرح آپ ایک بیج زمین کے اندر بوتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں سوچتے کہ بغیر بیج بوئے زمین میں سے پودا بھی نکل آئے اور اس کو پھل بھی لگ جائے. تو ہر چیز کا کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، اور جتنے شواہد کائنات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور پہچان کے ملتے ہیں وہ ادروائز ہمیں کہیں سے نہیں ملتے. ایک کلاسک ایگزامپل اس پیراشوٹسٹ کی ہے کہ جو ملحد تھا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلی بار اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانا کہ جب میں نے جہاز سے چھلانگ لگائی تو فضا میں جتنی دیر میرا پیراشوٹ نہیں کھلا تو میرے منہ سے یہی بات نکلتی رہی، او گاڈ، او لارڈ، او گاڈ، او لارڈ. اور اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ بات پہچانی کہ کوئی بہت بڑی بزرگ ہستی موجود ہے زمین کا نظام چلانے والی، جس کو میرا دل پکارتا ہے. تو جب میں مشکل میں پڑ جاتا ہوں تو پھر اس سے نکلنے کے لیے پھر مجھے کسی ایسی بڑی ہستی اور ذات کی ضرورت ہے کہ جو مجھے بچا سکے. اس طرح کی بے شمار ایگزامپلز موجود ہیں. سوشیولوجسٹ ہے ڈرخم، وہ کہتا ہے کہ جی ہر انسان کو الہ کی تلاش ہے، اور جب انسان کو الہ نہیں ملتا تو پھر وہ معمولی چیزوں کو الہ مان لیتا ہے. تو آپ اس طرح کی بہت ساری مثالوں کے ساتھ ان بچوں کو بہت حکمت اور بہت دانائی کے ساتھ الحاد کے اثرات اور اس کے جو ظالمانہ گرفت ہے اس سے بچا سکتے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کر رہے ہیں الحاد کے نتائج اور ان کے اثرات، اور میرے ساتھ ہیں اسامہ، ان سے بات کرتے ہیں. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے تجربات سے ہم دیکھ رہے ہیں وہی بات کہ جو دنیا بتا رہی ہے، جو ریسرچز بتا رہی ہیں، جو ایک دیندار انسان کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میری زندگی ہے، اس سے میں نے دین کو نکال لیا، اللہ کو نکال لیا، تو پھر کیا رہ جائے گا اور میرا آٹومیٹیکلی کیا لائف سٹائل ہو جائے گا. ایسے بہت سے لوگ جو کہ الحادی ذہنیت کے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو دین ہے وہ اپلیکیبل نہیں رہا، اس کو بدلنا چاہیے، اب اس کے اوپر دوبارہ غور و فکر ہونا چاہیے اور اس کی اپلیکیشن کو دیکھنا چاہیے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ ان کی ناسمجھی ہے اور ان کی تھنکنگ میں جو ڈیپتھ ہے وہ نہیں ہے، سطحی سوچ ہے. کیونکہ دین جب بھی پوری طرح سے اپلائی ہوگا تو وہ ایسی ایسی برکتیں دے گا اور ایسی ایسی کامیابیاں اور ایسا گلوریس پیریڈ آئے گا کہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں پر آئے گا، وہ نان مسلمز کے لیے بھی آئے گا. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، کچھ لوگ ایسی بات، جو پیرنٹس ہیں وہ کئی دفعہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہت اوور پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس اوور پروٹیکشن کی وجہ سے بھی بچے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں نہ جائیں، یہاں نہ جائیں. جیسے اب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ جنرلی سوال پوچھے تو والدین جو ہیں وہ بالکل اس کے پیچھے ہو جائیں. ایسے پیرنٹس کو بھی آپ کیا میسج دیں گے؟
بعض مائیں میں نے دیکھی ہیں ایسی کہ جن کو ہم یہ بھی مجھے خود بلکہ میں نے کہا بھی کہ آپ زیادہ پیرانوائڈ ہو رہی ہیں. بچے کی جو تربیت ہے نا, بچوں کو تھوڑا سا اسپیس بہرحال ضرور دینا چاہیے. بچے کانفیڈنس گین کرتے ہیں, بچوں کو اپنے میں بھی کانفیڈنس آتا ہے, اور بہت زیادہ جو یہ پابندیاں اور بہت زیادہ ہر وقت کے لیکچر جو ہے نا وہ نہیں دینے چاہیے, بالکل, تاکہ بچہ اکتا نہ جائے. کہا جاتا ہے, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بات بہت افیکٹولی کنوے کرنی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آج کے دور میں 30 سیکنڈ میسج دیں. جیسے یہ اشتہار چلتا ہے وہ تقریباً 30 سیکنڈ کا ہوتا ہے, اور دیٹ از دا موسٹ افیکٹو میسج. اور وہ دینے میں بھی آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, ایک ہی ٹون رکھنی ہے. میں کئی دفعہ لوگوں کو, اسپیشلی ماؤں کو اگزامپل دیتی ہوں کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ ڈٹرجنٹ کا اشتہار ہے اور انہوں نے پہلی دفعہ آپ سے کہا کہ یہ خریدیں, استعمال کریں, اس سے کپڑے دھوئیں. دوسری دفعہ تھوڑی سی سختی سے کہا, تیسری دفعہ کہا کہ کتنی دفعہ بتانا پڑے گا, اور چوتھی دفعہ کہا نکالوں جوتی اگر یہ ڈٹرجنٹ نہ استعمال کیا. ایسے نہیں ہوتا, سال ہر سال وہ اسی تھیم کو لے کر چلتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں کہ یہ مارکیٹنگ ٹیکنیک کتنی کامیاب ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور وہی پروڈکٹس خریدتے ہیں. بالکل, اور آپ کی بات سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے. بالکل, جامع اور تھوڑی بات. صحیح. انما الاعمال بالنیات 3 الفاظ ہیں اور ہمارے پورے دین کی اساس ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, ان کی بارے میں جو آپ نے ایک بات بولی تھی, میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. آپ نے کہا تھا ان کو گلٹ نہیں ہوتا. یہ بالکل گلٹ کے بغیر جو ہے یہ اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں, اور بیسیکلی یہ ایتھیزم کی طرف آتے, الحاد کی طرف آتے, اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں نا وہ دین کا گلٹ نہیں چاہیے ہر وقت, یہ کیا تو گناہ ہے اور یہاں پہ اس کا خیال رکھو اور اس کو سوری بولو, اور کیا مسئلہ ہے نا. ہم چاہتے ہیں لائف کو ہم بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. تو میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ کیا گلٹ ہر وقت رہنا چاہیے؟ دیکھیں, ہمیں 2-3 چیزیں سمجھنی ہیں گلٹ کے حوالے سے. گلٹ بعض چیزوں کے بارے میں ندامت ہماری فطرت کا حصہ ہے. صحیح. اور اگر آپ سائیکالوجی پڑھیں اور آپ یہ کیس سٹڈی پڑھیں نا سائیکوپیتھ کرمنلز کی, وہ ہوتے ہیں جن کو گلٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. اور وہ جانوروں پہ بھی ظلم کریں گے, انسانوں کو اتنی بے دردی سے بروٹلی قتل کریں گے, سیریل کلرز ہوتے ہیں. وہ کیوں ایسے بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو گلٹ نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ میں اپنے اندر سے گلٹ نکالنا چاہ رہا ہوں تو پھر اپنے آپ کو سائیکوپیتھ بنانے کے مترادف ہے کہ ہمیں کسی غلط کاری کا کوئی فرق پڑے ہی نہیں. اور یہ بات آپ جو کہہ رہی ہیں یہ صرف دینی لوگ نہیں کہتے, یہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں. بالکل, ماہر نفسیات کہتے ہیں. بالکل. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری طرف یہ کہ ہم گلٹ کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے لہٰذا ہم خدا کے احکامات نہیں مانتے. تو اس میں بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی غلط فہمی میں ہیں کہ میں کہوں کہ باہر دن ہے لیکن میں کہوں میں نہیں مانتی کہ باہر دن ہے. تو میرے یہ کہنے سے کہ کیا دن رات میں تبدیل ہو جائے گا؟ حقیقت اپنی جگہ پر قائم رہے گی. سورج بھی نکلے گا, گرمی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, روشنی بھی ہوگی, لیکن میں شدید غلط فہمی کا شکار رہوں گی تو نقصان تو میرا ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا یہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم گلٹ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلٹ کس چیز کا ہونا چاہیے اور کہاں پہ گلٹ جا کے ختم بھی ہو جانا چاہیے اور نقصان دہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے بہت سے دینی طبقے میں کئی دفعہ گلٹ بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, انہوں نے اپنی اقوام کو جب, اور وہ بھی بہت الحاد میں بہت آگے بڑھی ہوئی اقوام تھی, تو ان کو جب پریچ کیا ہے تو پہلا ان کو میسج کیا دیا ہے کہ اے میری قوم توبہ کرو, استغفار کرو. اور پھر استغفار کے دنیاوی فائدے بتائے کہ اللہ تمہارے بارشیں برسائے گا, تمہاری مین پاور میں اضافہ کرے گا. تو استغفار کے بعد جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو اس قرآن کا ایک بہت اہم پرنسپل ہے اس حوالے سے, گلٹ کے حوالے سے, کہ کہاں پہ جا کے آپ کا ختم ہو جانا چاہیے, وہ ہے ما قد سلف, کہ جو ہو گزرا وہ ہو گزرا, اب آگے کی دیکھو. اگر انسان اسی طرح پچھلے اپنے گلٹ میں پڑا رہے نا توبہ کے باوجود بھی, تو انسان پروڈکٹیو ہی نہیں رہتا. اور ویسے میں نے دیکھا اس طرح سے بھی جو آپ بات کہہ رہی ہیں بہت اہم ہے کہ اس طرح سے بھی اللہ سے تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ شیکی ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا, اگلا عمل صحیح کروں نہ کروں, میری تو پچھلی جو چیزیں ہیں اس میں زن جو ہے وہ نہیں رہتا. گلٹ کے کیا لیولز بھی ہوتے ہیں؟ لیولز ہوتے ہیں. بعض گلٹ تو آپ کو بیماری کی حد تک لے جاتے ہیں. وہ گلٹ جو ہیں وہ
محمود نہیں ہے، یعنی وہ پسندیدہ نہیں ہے اور وہ چاہیے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو. گلٹ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دلواتے ہیں؟ نفس لوامہ اللہ نے رکھا ہوا ہے نا ہمیں گلٹ دلانے کے لیے. وہ گلٹ اس لیے دلاتے ہیں کہ ہم کسی غلط کاری سے بچ کے موو آن کریں. یعنی یہ ہمارے اندر وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے گھر میں الارم سسٹم لگایا ہے، وہ اگر تھوڑا سا بجے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی آیا ہے، کوئی چور ہے، کچھ ہے، آپ اس کو واچ کر لیں گے. بجتا ہی چلا جائے تو وہ نیوسنس بن جاتا ہے. اس میں ایک بڑی اہم میں آپ کو اگزامپل دوں غزوہ احد کی. ہاں جی. کہ اس میں جب مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس ساری جو چیز ہے اس کے اوپر تبصرہ کیا. تم لوگوں نے یہ غلطی کی، تم لوگوں نے کمزوری دکھائی، آپس میں جھگڑا کیا، امیر کی بات نہیں مانی، ساری بات بتا کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ اب تم نے غم نہیں کرنا، نہ ڈرو نہ غم کرو اینڈ موو آن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں کو آئندہ بھی مشورے میں شامل رکھنا. بالکل. کسی کو بھی شان آؤٹ نہیں کرنا اور نہ ہی اب اس طرح سے سلک کرنے کی ضرورت ہے. تمہیں اپنی غلطی پتہ لگ گئی، تم نے اپنی غلطی مان لی، ناؤ موو آن. کیونکہ انسان اسی طرح سے یہ جو غم ہیں جن سے آپ دیکھیں بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم نہیں کرنا، تمہیں لوگوں کی باتیں غمگین نہ کریں. غم اور گلٹ جب ایکسیسو ہو جاتے ہیں تو انسان کو کاؤنٹر پروڈکٹیو کر دیتے ہیں. آپ اگر کبھی کارپوریٹ ورلڈ کی کوئی ورکشاپ اٹینڈ کریں اور اس میں وہ کانسیپٹ سکھائیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اینگر کے بارے میں، ٹیم ورک کے بارے میں، کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں، اور وہ جو سارے کانسیپٹس بتاتے ہیں انسان بڑا پریشان بیٹھ کے سوچتا ہے اوہو میں نے تو اتنی غلطیاں کی. تو پھر انسٹرکٹر اکثر کہتے ہیں کہ اب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کب کام شروع کروں. تو جب آپ کہتے ہیں جی تو ایک سلائڈ ڈسپلے ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ناؤ. ابھی اسی وقت جس دن آپ کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، فوراً جو کام کرنے والا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیں. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف تو ہم یہ اسپیکٹرم دیکھ رہے ہیں کہ الہادی انسان ہے، ایتھیسٹ ہے، اور وہ اس کو کوئی گلٹ ہی نہیں ہے اور وہ رب کو مانتا نہیں، پہچانتا نہیں. تو جو بلیور ہے، صاحب ایمان ہے، کیا اس کو ہر وقت گلٹ میں رہنا چاہیے، پھونک کر قدم رکھنے چاہیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہے اور ان کو بتا دیا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا انسان کے لیے جائز رکھی ہے، حلال رکھی ہے. اور اپنے آپ کو ایک بیسک پرنسپل کے تحت اپنی زندگی گزارے اور پھر اس میں باقی تو پھر وسعتیں ہی وسعتیں ہیں. چاہے وہ ٹریول کرے، چاہے وہ کھانا کھائے، چاہے وہ کپڑے پہنے، لیکن وہ سارے پرنسپلز جو دے دیے گئے ہیں ان کے مطابق، اور اتنی خوبصورت زندگی گزرتی ہے. اچھا، والدین کا گلٹ. ایک والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے تھے تربیت کی، غلطیاں بھی ہوئیں اس میں سے. اب انہوں نے دیکھا کہ بچہ جوان ہو گیا ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، دین کی طرف نہیں آتا، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو بالکل ہی دین سے پھر چکا ہے، الحاد میں چلا گیا ہے، وہ جو ان کا اس وقت گلٹ ہے، کلنگ قسم کا گلٹ ہے، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ تو بچے کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، سب سے زیادہ وہی محسوس کر سکتے ہیں اس تکلیف کو. تو ان کی کیا فیلنگز ہیں؟ مجھے ایک دفعہ ایک خاتون نے فون کیا تھا، آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ابھی ٹین ایج میں پہنچ رہے تھے تو ہم باہر شفٹ ہو گئے، اور ہم اتنے خوش تھے کہ ہم باہر شفٹ ہو گئے، اور ہم نے وہاں پر اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کی ہم نے عیش بھی کی، اور لٹرلی وہ اب اس وقت تو کہتی ہیں وہ جوان ہو گئے. ہماری کوئی بچہ بات نہیں سنتا، اللہ کو کوئی بچہ مانتا نہیں ہے، اور بہت شدید وہ غم میں مبتلا تھیں اور گلٹ میں مبتلا تھیں. خیر جو میرے سے بن پڑا، کچھ تسلی، کچھ دعائیں، کچھ میں نے ان کو بتایا، اس کے بعد ان سے میری ہوئی نہیں بات. اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو بچے کے لیے دعائیں بہت زیادہ کریں، اور اگر آپ نے کوشش، جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ ناؤ، اور اگر آپ کی کوشش میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں. چاہے کاؤنسلنگ لے لیں، بالکل صحیح. ہم لوگ کاؤنسلنگ کو بھی ٹیبو سمجھتے ہیں، حالانکہ کاؤنسلنگ لے لینی چاہیے، اور اس سے فرق پڑ جاتا ہے، بہت فرق پڑ جاتا ہے. آپ کو طریقے آ جاتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، کچھ سچویشن ہینڈل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ ہر اس انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کے لیے آپ چاہیں. بالکل. تو لہٰذا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو اب گلٹ ہو رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، کوشش بھی کریں، لیکن پھر آپ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ اللہ سے ہی رجوع کریں اور اللہ سے ہی معاملہ کریں. بالکل. ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں الحاد کے نتائج اور اثرات, اور میرے ساتھ موجود ہیں ام اسامہ. جی, ہم بات کر رہے تھے کہ گلٹ, اور یہ گلٹ جو ہے گلٹ فری ہونا اچھی بات نہیں, گلٹ کا بیلنس میں نہ رہنا اچھی بات نہیں. والدین ہوں, بچے ہوں, کوئی بھی ہوں, اس کو بھی ایسے اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے. ایک اور چیز جو ہے جو کہ میں نے الحادی ایٹیچیوڈ میں بہت زیادہ دیکھی ہے, جو کچھ ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں, شک و شبہات خود بھی ہیں اور عوام الناس تک بھی وہ بہت تیزی سے ٹرانسفر کر رہے ہیں. یعنی ہمارے بہت سے بچے ایسے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے قرآن بہت اچھی طرح سے نہیں پڑھا, لیکن ان کی گرپ نہیں آتی, لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں, ان کو بھی وہ ہر بات پہ ڈاؤٹ دیتے چلے جاتے ہیں. تو تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے کہ کس کس قسم کے جو ہیں یہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں. دیکھیں, ڈاؤٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں, اور وہ تھوڑے تھوڑے سے معنی کے اختلاف کے ساتھ اسی طرف لے کر جاتے ہیں کہ آپ ایسی چیز کہ جس میں آپ کو یقین نہ ہو. شک کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, ظن کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, ریب کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. تو یہ سب جو ہیں الجھن ڈالنے والے, اور جیسے ہر وقت سوال در سوال نکالنے والے ڈاؤٹ فل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں. اب شک کے بھی لیولز ہوتے ہیں. ایک شک وہ ہے کہ جو صحابہ کو بھی وسوسے کی شکل میں آتا تھا, ذہن میں آتا تھا, اور یہاں تک کہ صحابہ نے آ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ایسے ایسے وسوسے دل میں آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں اس سے پہلے کہ وہ ہماری زبان پر آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احادیث ہیں, دونوں کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں واقعی یہ وسوسے آتے ہیں, تل کا صریح الایمان, یہ تو ایمان ہے سراسر, کیونکہ تمہارے دل میں اس کا مطلب ہے ایمان ہے تو شیطان وہاں پر کوئی قیمتی چیز چرانے کے لیے آیا نا, خالی گھر میں تو چوری نہیں کی جاتی. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں ایسے وسوسے آتے ہیں تو میری امت پر سے یہ جو وسوسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, جب تک کہ تم ان کو زبان پہ نہ لاؤ اور ان کے مطابق ایکٹ نہ کرو. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک شعوری ایفرٹ ہونی چاہیے کہ جب کسی کو وسوسے آنے شروع ہوں تو ان کو اگنور کرے, ٹھیک, ان کو بالکل اگنور کرے, اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور آمنت باللہ پڑھے. مثلا جیسے ایک حدیث ہے کہ شیطان آ کے انسان کو کہتا ہے کہ یہ چیز اس نے بنائی, یہ چیز اس نے بنائی, یہ چیز اس نے بنائی, اور اینڈ میں وہ کہے گا اچھا یہ چیز اللہ نے بنائی, تو اللہ کو پھر کس نے بنایا؟ تو اس وقت تم کہہ دو آمنت باللہ. تو یہ وسوسہ جو ہے نا, اس کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی فرمائی کہ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے شیطان کے ساری چال کو ایک وسوسے تک لمٹ کر دیا, وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کر سکا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنا واقعہ یاد آیا کہ جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا, پڑھا تو پہلے سے ہوا تھا, لیکن جسے کہتے ہیں نا شعوری طور پہ پڑھنا شروع کیا, تقریباً کوئی 25 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. تو جب میں پہلی دفعہ قرآن کلاس میں گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی, اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو میں پڑھوں سمجھوں اس پہ بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا, میں کسی شک میں نہ پڑھوں. اور میں نے نا اس دن سے اب تک ایک فارمولہ پکڑا ہوا ہے کہ میں بس جو پڑھتی ہوں نا, جو سمجھ آتی ہے, میں کہتی ہوں بس اس پہ عمل کر لوں یا اس کی کوشش کر لوں. اور مجھے ہوتا ہے کہ میں نے اگر بہت زیادہ سوال کیے یا پوچھا تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ کوئی شک میرے ذہن میں آ جائے گا, کوئی میں ایسے ٹیڑھ میں نہ چلی جاؤں. اور میں نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ اس سے دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بالکل, اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا کہ ایسے سوالات مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر کھول دیے جائیں تو تمہیں برے لگیں. صحیح. تو اس لیے انسان کو اسی چیز پر رہنا چاہیے جتنا اس کو کرنے کو کہا گیا ہے, بتایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی زبردست ایک اصول دے دیا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک, کہ وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اس کو اپنا لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی, جو یقینی کیفیت تمہیں دیتی ہے. صحیح. تو اس لیے اس چیز کو بیلنس کر کے رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. تو شک کے کوئی اور لیولز بھی ہیں؟ شک کا ایک لیول تو ہے نا جو اہل ایمان کو بسا بساتے ہیں. ٹھیک ہے. شک کا دوسرا لیول منافقین کا شک ہے کہ لا الہ الا ولا الہ الا, مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, کہ وہ تذبذب میں رہتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہاں پہ دوپٹہ لے لیا, وہاں یہ کر لیا, ایک جگہ نعت سنا دی, دعا سنا دی, ایک جگہ گانا سنا دیا.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے نفاق سے. لیکن بہرحال یہ شکوک جو ہیں اور یہ پھر ایمان کی کمزوری کا, دل میں ایمان کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں, اور پھر انسان کے ایکشن میں بھی وہی ایمان کی کمزوری جو ہے وہ نظر بھی آتی ہے, واضح بھی نظر آتی ہے. تو یہ شک جو ہے یہ خطرناک شک ہے, کیونکہ یہ انسان کے ایمان پر اٹیک کرتا ہے. پہلے والا جو ہے نا وہ انسان ایک مومن جو ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن یہ والا شک جو ہے یہ ایمان کو یا کمزور کرتا ہے اور یا پھر آہستہ آہستہ اس کو اللہ کی حدوں کی طرف لے جاتا حدیں پار کروا دیتا ہے. پھر ایک اور شک ہے جو ایک طرح کی بیماری کی کیفیت بن جاتا ہے, اور بعض اوقات تو بڑے پائس اور رائچس لوگوں کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ ہر وقت وضو میں شک, ہر وقت توبہ کی قبولیت میں شک, ہر وقت عمل کی قبولیت میں شک. اور یہ پھر ایک سوء ظن ہے, وہ اس گلٹ ہی کی طرح, یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بیماری کسی کیفیت ہوتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہی تھی کہ کیا ہر شک جو ہے وہ غلط ہوتا ہے؟ ہر شک نہیں, ہر شک غلط نہیں ہوتا, کیونکہ جو جس چیز پر آپ کو حلال اور حرام میں شک ہو جائے مثلاً, تو وہ تو پھر صحیح شک ہے نا. تو وہ تو بلکہ جس چیز میں آپ کو اس طرح کی چیز میں شک پڑ جائے تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, یا یہ کہ آپ کو شک ہو جائے کہ یہاں پہ مجھے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, تو کسی عالم دین سے ہم پوچھ لیں. ہاں بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا یاد دہانی کروائی کہ خود قرآن میں آتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم ان لوگوں سے پوچھ لو جو جانتے ہیں, اگر تمہیں خود نہیں پتا تو بجائے اس کے کہ تم شکوک و شبہات میں رہو اور پھر جو وہ بات کہیں پھر اس کو مان بھی لو. اگر کسی انسان کو بار بار وسوسے اور شکی کیفیت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے, پھر اسی طرح سے آمنت باللہ کثرت سے پڑھے, اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر کوئی کیمیکل چینجز ہیں یا یہ کوئی ویسے اس کو النس ہو رہی ہے تو وہ کاؤنسلنگ بھی کروا لے. ٹھیک ہے, ایکسپرٹس کے پاس جائیں, ان کو بتائیں. اچھا, کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ ایسی بات بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو یہ کاؤنسلنگ کروانا ہے, کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا, یہ اس کے خلاف ہو جائے گا. سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کے خلاف ہے, حالانکہ یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دوسرے کے پاس بھی جاتے تھے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ کے پاس ہر وقت اتنی خواتین آتی تھیں, تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہوتا, نہ ہی ایمان کو اس میں خطرہ ہے. اچھا, ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, لیکن اب اس کے دل میں شروع میں خیالات ایسے آنا شروع ہو گئے ہیں اور شک و شبہات آنا شروع ہو گئے ہیں, پہلے نہیں آئے تھے. یا تو وہ ایسی الہادی مجلسوں میں بیٹھ رہا ہے, یا وہی بات ہے کہ اس کے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. اب کیونکہ خود تو اس نے قرآن اس طرح سے پڑھا نہیں ہوا, اتنی گرپ نہیں ہے, اب اس کو خیالات ایسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو وہ اپنے والدین سے بھی نہیں بات کر سکتا, کیا کرے؟ دیکھیں, اس کو یہ چاہیے نمبر ایک کہ وہ اگر وہ سیکھ لے اس بات کو, اور اس پروگرام کی وساطت سے اللہ کرے کہ یہ بات بچوں تک, ہمارے بہت عزیز بچوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ ایسے جو وسوسے ہیں ان کے لیے تعوذ پڑھنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, آمنت باللہ پڑھنا, اور پھر اسی طرح سے اگر وہ کوئی چیز کویسچن ہے اور وہ بہت زیادہ بودر کر رہا ہے تو کسی نہ کسی اس کے بارے میں پوچھ لینا. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, لیکن کسی اوتھینٹک بندے تک ہی پہنچنا اور اس سے پوچھنا. میں کسی کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بچی تھی اور بڑی اچھی بچی, اور وہ ریلیجس بچی, نمازیں پڑھنے والی اور مسجد گوئنگ, اور مسجد میں تھوڑا کوئی کام بھی, کوئی والنٹیئر بھی کرنے والی. ایک دن اس نے کوئی حدیث پڑھی اور حدیث کا اس نے ٹرانسلیشن پڑھا اور وہ مس ٹرانسلیشن تھی, درست ٹرانسلیشن نہیں ہوئی تھی, اور وہ اس سے ایسا شک پڑا اس کو دین میں کہ کرتے کرتے ایونچولی شی اینڈڈ اپ لیونگ اسلام. تو وہ جب جنہوں نے یہ بات بتائی, جب ان کو جب پتہ چلی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر تو یہ بتایا اس کو کہ یہ تو انٹرپریٹیشن اس حدیث کی کبھی ہوئی ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس بات پہ علماء پہ اور سب یہ ٹرانسلیشنز وغیرہ جو ہم کرتے ہیں, تو ان لوگوں پر کتنا زیادہ یہ بات ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ درست چیز ٹرانسلیٹ کریں. والدین کا جو شک ہے کہاں تک جائز ہے اور کہاں پہ وہ ناجائز ہو جاتا ہے؟ بچوں پر, بچوں پہ ہر وقت نہیں کرتے رہنا چاہیے, ہاں, اور ہر وقت اس کا اظہار بھی نہیں کرتے رہنا چاہیے. بعض اوقات آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بچے نے آپ سے جھوٹ بولا ہے, تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر وقت منہ در منہ کنفرنٹ کرتے رہنا بچوں کو, تو وہ بعض اوقات پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. بعض اوقات کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ٹائم دے کر اور پھر کسی اور طریقے سے ان کو ٹیکل اور ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرن.
ناظرین، آج ہم نے بہت سے ایسے عوامل کو دیکھا جن کے اثرات جو ہوتے ہیں الحاد کی طرف لے کے جاتے ہیں یا الحاد میں وہ پختگی دیتے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ نظر جو ہے میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے مخلوق سے تو بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس خالق کو نہیں پہچانتے جو ساری مخلوق اس کی قدرت میں ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی خیر سے جو ہمارے رب نے ان کے لیے رکھی ہے اس سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔